السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں پھر ایک ایسا ویڈیو لے کر آنے والا ہوں جو پاکی کی اہمیت کے تعلق سے ہے۔ ہمیں پاک کس طریقے سے رہنا چاہیے اور پاک ہونے کے لیے کون سے شرائط ہیں، اور انشاءاللہ آج میں مولانا عقیل احمد صاحب قبلہ سے جانوں گا جو رورا کی سرزمین پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں دین کا، اسلام کا اور اہل سنت والجماعت کا۔ ان کے ذریعے جانیں گے کہ پاک ہمیں کن چیزوں سے ہونا ہے، کن چیزوں سے ناپاک انسان ہو جاتا ہے، اور پاک ہونے کی کیا اہمیت ہے اور پاک ہونے کی کیا فضیلت ہے۔ ناظرین آئیں، اس سے پہلے کہ میں آپ کی ملاقات مولانا عقیل احمد صاحب قبلہ سے کراؤں، اس سے قبل کہ آپ اس ویڈیو کو پورا مکمل طور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان چیزوں سے ہمیں کیا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آؤ اسلام سیکھیں چینل کے تعلق سے میں کچھ پاکی کے اہمیت کے کچھ مسائل بتائیں گے، اس کی کچھ فضیلت بتائیں گے کہ پاک رہنا ہمارے آپ کے لیے کتنا ضروری ہے۔ پاک کی بہت بڑی اہمیت ہے، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر گھر میں کوئی ناپاک رہتا ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، برکتیں زائل ختم ہوتی ہیں۔ کتنی آپ محنت و مشقت سے آپ دن بھر کمائیوں میں لگتے رہیں، پر آپ کی برکتیں ناپاک ایک آدمی رہنے سے ساری برکتیں گھر کی ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن شریف میں باقاعدہ اس کی بہت ہی تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کئی مواضع پر ارشاد فرمایا ہے۔ ایک تو آیت کریمہ یہ ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنب ہو جاؤ، جنبی ہو جاؤ، ناپاک ہو جاؤ تو تم بہت پاک و صاف ہو جاؤ، غسل کرو، صاف ستھرے ہو جاؤ۔ یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ چیز نص قطعی سے ثابت ہے کہ آدمی کا جنب ہونا، ناپاک رہنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمارے گھروں میں 15 16 افراد ہیں، اس میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے اتفاق ہے ایک دو لوگ آدمی پاک ہوں، بقیہ سارے کے سارے ناپاک ہی ہیں۔ میرے آقا نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا الطہارۃ نصف الایمان، کہ طہارت آدھا ایمان ہے۔ پاک کیسے رہا جائے گا؟ ایک تو آپ کا پاک مطلب یہ ہے کہ آپ کو گرمی لگی، شدت کی گرمی ہے، آپ کو خواہش ہوئی کہ ہم نہا لیں، گرمی تھوڑی جسم کے اندر ختم ہو جائے، ٹھنڈک پا لیں۔ ایک تو نہانا یہ ہے، آپ کیسی بھی نہائیے وہ الگ کی بات ہے، پر جس پر غسل واجب ہو چکا ہے تو آپ اب اس پہ نہانا فرض ہے، بہت ضرور ہونا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ایک فرض تو یہ ہے کہ جس سے غسل واجب ہوتا ہے کہ رات میں سونے کے وقت نائٹ فال ہونا، جس کو اطلام بولتے ہیں اردو میں، اور دوسرے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنا، اس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ تیسرا غسل واجب ہونے کا سبب یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ مرد کی پیشاب کے مقام سے شہوت کے ساتھ علی دفقل وجہ کے طور پر شہوت کے ساتھ پیشاب کے مقام سے جو قطرات نکلتے ہیں تو اس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ غسل ہونے کے 3 اسباب ہیں، سوتے میں اطلام یعنی نائٹ فال کا ہونا، اپنی بیوی سے ملنا، تیسرا شہوت کے ساتھ جو پیشاب کے مقام سے جو قطرات نکلیں، ان 3 چیزوں سے غسل واجب ہوگا۔ عورتوں کے لیے 2 چیزیں اور اضافہ ہو جاتی، وہ کیا ہیں کہ ہر مہینے میں ان کو EMC کا آنا، دوسرا بچہ پیدا ہونے کے بعد جس کو نفاس بولتے ہیں۔ اکثر ہماری بہن بیٹیوں میں یہ مشہور ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ زیادہ کی تو مدت 40 دن ہے، پر کمی کی طرف کوئی مدت نہیں ہے۔ 1 گھنٹے کے اندر اللہ کی طرف سے اگر وہ پاک صاف ہو جاتی ہے کوئی بہن بیٹی تو وہ نماز اس پہ فرض ہے۔ اب 40 دن کا انتظار نہیں کیا جائے گا، زیادہ کی زیادہ مدت ہے 40 دن۔ 40 دن کے اندر اگر یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد خون بند ہو جاتا ہے تو باقاعدہ اس کے سارے احکام شرعاً لاگو ہو جاتے ہیں۔ اب اگر وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، رمضان شریف کا مہینے کا روزہ آتا ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھتی ہے تو وہ گناہ گار ہوگی۔ جیسے اگر کوئی انسان پاک ہوا جی اور نماز کے درمیان یا اس نے غسل کر لیا اگر ناپاک تھا جی تو ناپاک ہونے کے بعد وہ پاک ہو گیا، اور پاک ہونے کے بعد اگر
قطرہ آ جاتا ہے پیشاب کیا تھا، کیا اس پر غسل واجب ہو اس جاتا پہ ہے؟ غسل واجب نہیں ہوگا، اس کے لیے بس یہ استنجا کر لے، کہ وہ اپنے اسے کپڑے کو تبدیل کر سکتا جی ہے؟ تبدیل کر لے، اور جو جہاں پہ نجاست لگی ہوئی ہے آپ اس کو دھل سکتے ہیں، نہیں سمجھے، آپ باقاعدہ اس کو پہن کر کے دھل کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے شرعاً۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا سمجھا رہے تھے مولانا عقیل احمد صاحب قبلہ مدہ ذلہ العالی۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ مولانا عقیل احمد صاحب قبلہ کے ذریعے اس بہت ہی ضروری اس مسائل کو سمجھ گئے ہوں گے، اور آج اس امت کو بہت ضروری ہے ان مسائل کی جانکاری، ان مسائل کی واقفیت۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی سمجھ گئے ہوں گے، اور اس مسائل کو اگر آپ سمجھ گئے ہوں گے تو میرے حق میں مولانا عقیل احمد صاحب کے حق میں دعائے خیر کریں۔ السلام علیکم۔